کیا؟ پیدا کیا ہے۔ بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں۔ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے۔ بے شک نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر، کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت غور کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں۔ جی اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو، اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ بے شک سچی بات تو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا۔ میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا ہے۔ ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا۔ زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا، ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔